میں احسان کیتا ہے مومنہ اتے، سبحان اللہ، میں احسان کیتا ہے مومنہ اتے، اس احسان دا شکر وہی ادا کرے گا جنہوں نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ایک چٹا ان پڑھ بندہ اپنی عقل دنال سوچ کے دودھ لوٹے دے اندر نہیں پاندا، لوٹا پلیتے وہ دو جہاناں دا رب ہو کے پلیت دل دے اندر اپنے محبوب دی محبت کی رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ با ادب ہو کے سرکار کی ذات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ توڑے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں محمد خود اس دے نال مصافحہ فرماواں گا۔ ایک اور حدیث توڑے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات تے محبت دے نال درود پڑھے گا، میں محمد خود اس دا درود سناں گا بھی، اس نو پہچانا گا بھی، اور اس دے سلام دا جواب بھی عطا فرماواں گا۔ ایک اور حدیث سن لو، توڑے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن جبریل امین اس دے بازو تو پکڑ کے پل صراط عبور کروائیں گے۔ چوتھی حدیث بھی سن لو، توڑے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات تے محبت دے نال درود پڑھے گا، جدوں اس دا آخری ویلا آئے گا، روح قبض کرن والا فرشتہ جس نو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا جاندا ہے، اس دی روح انج قبض کرے گا جویں اس نے نبیاں دی روح قبض کی۔ پینتن پاک دے نام دی پنجویں حدیث، سبحان اللہ۔ توڑے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نہیں بجھاندا جتنی جلدی رب اس دے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس سرکار دے فرمان کسی نے سمجھ چاہے نے پھر گاج باج کچھ آواز میں پڑے گا، الصلاۃ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت
ولادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر رکوع و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کاش جب محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور زمین و تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زبان تا بہت در کہاں جائے گی، ثنائے محمد بہت دل پذیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آمنہ دلال مدینے دے تائیدار سلطان الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت اج دا ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے برادر اکبر نہایت ہی مشفق ساتھی، ہر قدم تے رہنمائی کرن والے ساتھی، میری مراد قبلہ حافظ محمد شعبان سعیدی صاحب جلوہ گر نے آپ دی نگرانی دے اندر چند کلمات تواڈی گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا، کیونکہ ٹائم کافی بیت چکے ہے اور کل دا دن سارا دن مصروفیات دا دن ہے، ظاہری گل ہے تسی سارے نے آرام کرنا ہوئے گا۔ انشاءاللہ چند منٹ تھوڑے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سب تو پہلے مبارکباد مستحق نے جنہ نے آج دی ایک خوبصورت محفل سجائی، جس بھی لحاظ نال جس نے جتنا بھی تعاون کیتا، جتنے خلوص نال تعاون کیتا، اللہ اتنے ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید وچوں ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شمار نعمتاں نے اللہ دیاں، بے شمار ساڑھے تے احسانات نے، سانو بولن نو زبان عطا فرمائی، اللہ دی نعمت ہے۔ سانو سنن واسطے کان عطا کیتے، اللہ دی نعمت ہے۔ ویکھن نو سانو اکھاں عطا کیتیاں، اللہ دی نعمت ہے۔ چلن نو پیر عطا کیتے، کم کاج واسطے ہاتھ عطا کیتے، شفقت واسطے ماں باپ عطا کیتے۔ بے شمار اللہ دی نعمتاں نے، بندہ ساری زندگی اللہ دی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدہ ریز رہے، کسے ایک نعمت دے بھی شکر ادا کرن دا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جناب والا اگر غور کیتا جائے، اے ادنا نعمتاں نے، ایک نعمت ایسی بھی نعمت اس دنیا دے اندر ہے جس نعمت دی وجہ تو اللہ نے پوری کائنات کی نعمت عطا فرمائی ہیں۔ اور نعمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار دی ذات سب تو بڑی نعمت ہے، باقی جتنیاں بھی نعمتاں نے اس نعمت دے صدقے نال سانو مل جانے۔ اگر ساری زندگی بندہ اللہ دی عبادت کر کے اپنا نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو ذرا غور کرو اعلیٰ نعمت کا شکر ایسا کیوں ادا کر سکتے ہیں؟
اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایسا ایسا گل اگے ٹوراں گے تاکہ سمجھ آندی رہے. اللہ فرمایا اساں مومناں اُتے احسان کیتا. سادہ مفہومی ترجمہ اساں مومناں دے اُتے احسان کیتا. مولا بے شمار نعمتاں نے کسے ایک نعمت تے بھی نہیں فرمایا میں نعمت دیتی توڑے دے احسان ہے. مولا بولن نو زبان دیتی, دیکھن نو اکھاں دیتیاں, سنن نو کان دیتے, چلن نو قدم دیتے, پیر دیتے, کم کاج واسطے ہاتھ دیتے. المختصر بے شمار تیری نعمتاں نے کسی ایک نعمت دے بارے بھی تو نہیں فرمایا مومنو میں توڑے تے احسان کیتا. مولا آخر کیڑی نعمت ہے جیڑی نعمت تو سانو دے کے ساڑھے اتے احسان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے بندیاں قرآن پڑھ اگے بھی چل. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے محبوب دے غلاموں جس نعمت اتے میں احسان جتلا رہا وہ نعمت میں اپنا محبوب تانوں عطا فرمایا. ذرا توجہ کرنا. صوفیات دی دنیا چلنے وہ فرماندے نے دنیا دے ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے کہ بندے نو جس شے دے نال محبت ہوندی ہے, جس شے دے نال پیار ہوندا ہے, بندہ اس شے نو طلب کرن دی کوشش کرتا ہے. میں فلاں شے نال پیار کرنا, فلاں شے میری محبوب ہے, کاش کدی میں نے وہ شے مل جاندی. یعنی بندہ ہر اس شے نو طلب کردا ہے جیڑی شے بندے دی محبوب ہوندی ہے. ہر اس شے نو طلب کردا ہے جیڑی شے بندے دی محبوب ہوندی ہے. توجہ کرنا, بندہ ہر اس شے نو طلب کردا ہے جیڑی بندے دی محبوب ہوندی ہے. رب سونے کتنا کرم فرمایا کہ اس نے اپنا محبوب ہی تانوں عطا فرما دیتا. کتنا بڑا کرم ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا احسان ہے. اس احسان تے شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیتا. بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عالم تخیل دے اندر اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا ہے مولا تیرا اتنا بڑا احسان, تو اپنا محبوب ہی سانو عطا فرما دیتا. مولا اتنا بڑا احسان, اس احسان دے بدلے چاہیے یہ ہے سی کہ پوری کائنات پوری انسانیت تیرے اس احسان تے شکر ادا کر دے. لیکن مولا بعض لوگ اختلاف بھی تے کردے نے, اعتراض بھی کردے نے, چند تیرے سونے دی محفل دے اندر آندے نے, باقی آرام بھی کردے نے. محبوبہ تیرے محبوب دی آمد کا جشن مناون والے لوگ کچھ ہوندے نے, کچھ اعتراض کرن والے بھی ہوندے نے. حالانکہ نعمت اتنی بڑی نعمت سی, اتنا بڑا احسان سی کہ پوری انسانیت اس احسان کا شکر ادا کر دی. مولا پھر بھی چند لوگ منہ بھیڑا کر کے سائڈ تے بیٹھ جاندے نے, ماجرا کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے بندیا قرآن پڑھ کے ذرا اس تے توجہ تے کر. میں فرمایا کی ہے سونا رب فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. فرمایا میں احسان کیتا ہے مومنہ اتے. سبحان اللہ. میں احسان کیتا ہے مومنہ اتے. اس احسان دا شکر وہی ادا کرے گا جنہوں نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 لبیک. سبحان اللہ. ہر بندہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا. جس نو اللہ توفیق عطا فرمائے گا وہ بندہ ہی اس نعمت دا شکر ادا کرے گا. ہر بندے دے واسطے روگ نہیں ہے. تو ایک عام ایک مثال دے کے سمجھان لگیا.
چٹا ان پڑھ بندہ ہوئے نا چٹا ان پڑھ پھر بھی اس دے کول اتنی عقل ہوندی ہے کہ او لوٹا جڑا واش روم دے اندر استعمال ہوتا ہے اس لوٹے دے اندر کدی بھی نور دودھ نہیں پائے گا، چاہے جتنا بھی ان پڑھ ہے، لیکن اتنی اس دے اندر عقل سمجھ اور فراست ہے کہ دودھ ہے اللہ دا نور۔ جس برتن دے اندر میں پا رہے ہیں اس میں کیا جاندہ لوٹا، اے استعمال ہوندہ ہے واش روم دے اندر، اے ہے پلید، دودھ ہے پاک۔ ایک چٹا ان پڑھ بندہ اپنی عقل دنال سوچ کے دودھ لوٹے دے اندر نہیں پاندہ، لوٹا پلید ہے، وہ دو جہاناں دا رب ہو کے پلید دل دے اندر اپنے محبوب دے محبت کی میں رکھ سکتا ہر بندے دا کم نہیں ہے اس نعمت دا شکر ادا کرنا۔ اور ایک اور گل، آج ایسا نور بشر دے جھگڑے تیاڑے ہوئے ہیں، نور بشر دا جھگڑا 14 صدیاں بیت گیا، یہ جھگڑا ہی نہیں مکیا۔ قبلہ 14 صدیاں بیت گیا، بڑے بڑے علماء بڑے پختہ دلائل دے نال جواب دیندے آئے، جنہ نہیں مننا سی او نہیں من گئے۔ میں کہنا آج دا دور ایسا ہے کہ ہم دلائل دی لوڑ کوئی نہیں، ہر بندہ سمجھ رکھتا ہے، صرف ایک ضد ہے، اس ضد تے قائم ہے۔ آج دا جڑا دور ہے دلائل نہیں، بلکہ آج سانو جنابی عمر دی سنت تے چلنا پہن گا۔ آپ دا زمانہ سی، ایک فتنہ اس وقت اٹھیا، آیات متشابہات قرآن دے جڑیاں نے انہاں تے بحث کرتا سی۔ ہر زمانے فتنے اٹھتے ہیں، پریشان نہ ہویا کرو، ہر زمانے فتنہ اٹھتا ہے۔ آیات متشابہات قرآن دی جڑیاں نے انہاں تے بحث کرتا سی کہ تسی آندے ہو اللہ ہاتھ تو پاک ہے، جسم تو پاک ہے، قرآن آندہ ید اللہ، اللہ دا ہاتھ ہے۔ بحث کرتا سی، اعتراض کرتا سی کہ تسی آندے ہو اللہ چہرے تو پاک ہے، قرآن آندہ وجہ اللہ۔ یعنی آیات متشابہات تے بحث کرتا سی۔ ایک گل جدو جناب عمر تک پہنچی نا، آپ نے فوج بھیجی، سپاہی بھیجے، چال ہے انہوں، سپاہی آ گئے انہوں چاہ کے لے آئے۔ آپ نے ان دلائل نہیں دیتے، دلائل دی زبان ہی نہیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک چنگا ایک چھوٹا لے آؤ تینوں لمحہ پاؤ۔ جناب عمر دی سنت چلتے آیا۔ آج دا دور جڑا چھوٹے والا دور ہے، آج ساڑھے تو کوئی چیز بھی لکی چھپی نہیں ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ پتر جب میں پورے محلے مٹھائی تقسیم کرے تین کسی دلیل دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا پتر دنیا تے آوے پورے محلے کی مٹھائیاں بنڈے، کسے مولوی کو جان دی تین لوڑ نہیں پہندی۔ کیوں؟ اللہ دی نعمت ملی ہے۔ جس دن امام الانبیاء دی تشریف آوری ہوئی اس دن خوشی مناتے دلیلہ منگنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج اسی اسے اڑی تے کھڑے ہیں، سرکار نور سن، سرکار بشر سن، سرکار نور سن، سرکار بشر سن۔ جناب گل ان بہت اگے نکل چکی ہے۔ سرکار نے جدوں معراج والی رات سفر شروع کیتا نا، بلندیاں دے جدوں پرواز کیتی، نال نوریاں دا سردار سی، فرشتیاں دا سردار سی نال، جس کا نام جبریل امین سی۔ پرواز کی تھی، سارے بشری تلے نے، سرکار دے ذات برا البرا، سرکار بلندیاں تے جا رہے ہیں، نوری بشری سارے پیچھے ہٹ گئے۔
ایک مقام ایسا ہے جس میں سدرۃ المنتہا کیا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا ایسا مقام، بشری سارے پیچھے، نوری سارے پیچھے، سرکار دی ذات روح الامین جبریل امین دی ذات سدرۃ المنتہا دے مقام تے جگہ فرمانے. جدو سرکار اگے چلن لگے، جبریل امین سونے محبوب دی بارگاہ عرض کیتا، سونیا تسی بشری بھی پیچھے چھوڑتے، نوری بھی پیچھے چھوڑتے. اے نور بشر دا جھگڑا مکیا کہ نا؟ نوری بھی پیچھے، بشری بھی پیچھے. عرض کرتے ہیں سونیا سدرۃ المنتہا میری ہے انتہا، میرا ہے بارڈر، میں بارڈر کراس نہیں کر سکتا. لیکن سونیا رب دی خواہش ہے تسی اور اگے تشریف لے آؤ. لیکن سونے میری انتہا ہے، میں نے چھٹی دیو، میں نے اجازت دیو، میں اگے نہیں جا سکتا. سارے بشری پیچھے چھوڑتے، سارے نوری پیچھے چھوڑتے، نوریاں دا سردار دی بھی انتہا ہو گئی، سرکار پھر اگے تشریف لے جا رہے ہیں. ہوں دسو بشری پیچھے، نوری پیچھے، نوریاں دا سردار پیچھے، اگلا جڑا سدرۃ المنتہا تو عرش مولا تک دا جڑا سفر ہویا سی، سرکار کس ہستی دے نال سفر کیتا؟ سرکار اس وقت نور سن، سرکار اس وقت بشر سن. بھائی بشر پیچھے نے، نوری پیچھے نے. ہن اگلا جڑا سفر سی او یا تے خدا جاندا سی یا خدا دا محبوب جاندا سی. اس حقیقت نو کوئی نہیں جاندا سی. سرکار دے بچپن دے یار، یار غار، صاحب مزار، خلیفہ اکبر، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ او عظیم ہستی نے جنہاں بچپن بھی سرکار دے نال گزاریا، جوانی بھی سرکار دے نال گزاری، اعلان نبوت تو پہلے بھی سرکار دے یار سن، اعلان نبوت تو بعد بھی سرکار دے یار سن. جدو وصال ہویا قبر دے اندر بھی نال نے، کل حشر والے دن بھی نال اٹھن گے، میدان محشر دے اندر بھی نال ہون گے، جنت دے وچ بھی نال ہون گے. سرکار دے ظاہری جسم دا سایہ نہیں سی، لیکن سائے دی طرح ساری زندگی نال رہن والی ہستی دا نام جناب ابو بکر صدیق سی. جڑا بندہ اتنا زیادہ عرصہ کسے دے نال رہا ہوئے، او اس بندے دے ایک حقیقت تو واقف ہوندہ ہے، ایک راز تو واقف ہوندہ ہے، ایک گل تو واقف ہوندہ ہے کہ جن نے بچپن بھی نال گزاریا، جوانی بھی نال گزاری، پھر آخری لمحات بھی نال گزارے. سائے دی طرح بندہ کسے دے نال رہا ہوئے، ایک شے تو واقف ہوندہ ہے. لیکن سرکار دی ذات ایسی ذات رب نے بنائی سی. سرکار ایک موقع تے جناب ابو بکر نے بھی فرما دیتا، ابو بکر میری حقیقت نو تو بھی نہیں جان سکتا. ہون ذرا غور کرنا، جس دا مرتبہ افضل الخلق بعد الرسل، رسولوں تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والی ہستی ہوئے، سرکار اس نو بھی فرما دیون کہ ابو بکر تو میری حقیقت نہیں جان سکتا. میں کہنا جس دی حقیقت جناب ابو بکر نہیں جان سکتے سن تے اج دا 4 فٹا مولوی جان سکتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب نے جو شانہ عطا فرمائی، بہت شانہ عطا فرمائی. سرکار دی ذات ورگا کوئی دنیا تے آیا کوئی نہیں. اللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ توڑیاں اتنا شانہ کیوں نہ ہوندیاں، آخر اساں بھی توڑیاں شانہ بلند فرمائیاں. ایک ہے کسے انسان دا بلند کرنا، ایک ہے خدا دا بلند کرنا. میں اگر کسی شے نوں بلند کرنا چاہوں نا، بس میری حد ہے، اس تو زیادہ میں بلند نہیں کر سکتا. زیادہ کرنا چاہوں میں کھڑا ہو کے بلند کر سکنا، میری ایک حد ہے. میں اس حد تو زیادہ کسی شے نوں بلند
نہیں کر سکتا. جدوں واری آئی آمنہ دے لال دیا شانہ دی, جدوں واری آئی وجہ تخلیق کائنات دیا شانہ دی, سونے رب فرمایا محبوبہ تہاڈیاں شانہ کسے انسان بلند نہیں کرنیاں, بلکہ تہاڈیاں شانہ میں دو جہانہ دے رب نے بلند کرنیاں نے. ہن میں کسی شان بلند کرا, میری حد ہے. ذات بلند کرن والی خدا دی ذات ہے, اس ذات دی حد کوئی نہیں. جے اگر اس ذات دی حد کوئی نہیں, پھر مقام مصطفیٰ دی بھی حد کوئی نہیں. اور دوسری چیز, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ایک ٹائم نہیں رکھا گیا کہ محبوبہ تہاڈیاں شانہ اسا 1 گھنٹہ بیان کرنی نے, 2 گھنٹے بلند کرنی نے, 1 دن بلند کرنی نے, 1 سال بلند کرنی نے, یا تہاڈی جتنی ظاہری حیات ہے صرف اس وقت تک بلند کرنی ہے. نہیں, بلکہ مطلقاً فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوبہ تہاڈیاں شانہ اساں بلند کر رہے ہیں. جدوں تک اس آیت دی تلاوت ہوندی رہے گی, قیامت تک اس آیت دی تلاوت ہوندی رہے گی, رب اپنے محبوب دیا شانہ بلند کرتا رہے گا. ہون ذرا توجہ کرنا, قیامت تک دا ٹائم ہے. بلند کرن والی ذات خدا دی ذات ہے, جس دی انتہا کوئی نہیں. خدا جس دیا شانہ بلند کر رہے ہوئے قیامت تک بلند ہو رہی ہوں. جدوں میدان محشر لگیا ہوئے گا, جس دیا شانہ رب بلند کیتی ہونی ہے, قیامت تک بلند کیتی ہونی ہے, اس ہستی دا اس وقت کی عالم ہوئے گا. میدان محشر دے اندر سرکار کس مقام تے فائز ہون گیا کہ جس دیا شانہ اللہ نے قیامت تک بلند کرن والی ذات خدا دی ذات قیامت تک بلند کیتی ہون, پھر اس ذات دا اس وقت کی عالم ہوئے گا. قبلہ فرما رہے سن کہ دیوار تو پیچھے دے علم کوئی نہیں, بکواس کر دینے. جدو سرکار اتنے بڑے مقام تے فائد ہون گے, اس وقت ذرا سوچنا انہاں دا کی عالم ہوئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں گر تو مان گیا. اوتھے ہر ایک نے مننا ہے. پھر بہتر ہی ہے دنیا سے مان جائیے. اگر دنیا سے مان لیا نا, اور محبوب دی ذات ایسی ذات ہے, اس دے نال پیار کرن والا, اگر علم و دین جا ایسا جوان ہوئے جنہیں ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے نا, لیکن نبی دے نال ایسا پیار ہوئے کہ نبی دی نام تو اپنی جان قربان کر گیا ہوئے. لوہاران دا بال سی, ویکھ کے قرآن نہیں پڑھیا سی, حافظ نہیں سی, عالم نہیں سی, 17 یا 18 سال اس کی عمر سی, نام اس دا علم و دین سی, سرکار دے نال اننے واہ پیار کیتا. اس پیار دا عالم ہے ایسی کہ سرکار دے نام تو اپنی جان بھی قربان کر دیتی. جدو اس انداز نال سرکار دے نال پیار کیتا, پھر اللہ دنیا دی مقام اے عطا فرمایا کہ اس وقت دے بہت بڑے پیر, اس وقت دے بہت بڑے سید, امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جنازے نو ویکھ کے گھش کھا کے ٹک پے. جدو آپ ہوش چائے کھڑے ہوئے, لوگوں پوچھا جناب کی ہویا, آپ دی زبان تے کوئی جملہ سی, سونے ہاں ساری زندگی تانوں یاد کرتا رہا, کدے میرے بیڑے تے نہ آئے, اج علم و دین دے جنازے تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سرکار دے نال پیار کرو بس.
अन्ने बा प्यार करो। ये ذات ही ऐसी ذات है